بسم الله الرحمن الرحيم. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صل على محمد وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات. سورہ مبارکہ والعصر کا ابتدائی حصہ والعصر قسم ہے عصر مصطفیٰ کی. ایک ایک لمحہ یادگار، ایک ایک لمحہ تاریخ ساز، ایک ایک لمحہ اس حیثیت کا کہ اسے دہرانا سنت. حتیٰ اگر مسجد میں جاتے ہوئے سیدھا پیر مسجد کے اندر پہلے رکھا ہے تو اب قیامت تک مسلمان ایسا ہی کرے، اور مسجد سے نکلتے ہوئے باہر الٹا پیر رکھا ہے تو اب قیامت تک مسلمان یہی کرے. ایک ایک ادا اللہ کو جس کی عزیز ہو، جس کی ہر گفتار پر اللہ کی نظارت ہو، جس کے ہر کردار پر اللہ کی نظارت ہو، جو ریت اور کنکر بھی پھینکے تو کہے اللہ کہ میں نے پھینکے، جو اگر ایک لفظ بھی بولے تو کہے اللہ کہ میں نے کہلوایا ہے. جس نبی کی زندگی منظر الہی ہو. صلوات پڑھیں محمد والا. جس ذات کو اللہ اتنا عزیز رکھتا ہو کہ حسان ابن ثابت میں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا حسین ان کے کلام میں، ان کی نعت میں ایک جملہ ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے، نعت کبھی تفصیل سے مکمل سنائی جائے.
فرماتے ہیں کہ اللہ نے اے مصطفیٰ تمہیں خلق کرتے ہوئے تم ہی سے پوچھا کہ کیسا بناؤں، تم بتاؤ کہ تمہیں کیسا بناؤں۔ تو جس کی زلفیں بھی اللہ کو عزیز ہوں، جس کی بھویں بھی اللہ کو پیاری لگیں، جس کا قد مبارک بھی اللہ کو عزیز ہو، عزیزان گرامی یہ مکمل ذات معجزہ، میں اپنے الفاظ میں کہوں گا تو وزن ہی نہیں رہے گا۔ علی سے پوچھتے ہیں کہ نبی کیا ہے، فرماتے ہیں لِكُلِّ عُضْوٍ عَلَى مُعْجِزَةٍ، اللہ نے نبی کے ہر عضو کو معجزہ عطا کیا۔ اور وہ کبھی بات ہوگی، لیکن اس وقت میں تمہیدی بیان سے گزر رہا ہوں۔ سرکار کا قد مبارک، شمائل مصطفیٰ پہ بات علیحدہ ہو، اور شاید نہ ہو پائے اس دفعہ شمائل مصطفیٰ، کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ جب مولا سے پوچھا کسی نے صف لنا نبینا یا امیر المومنین، یا علی ہمارے نبی بتائیں کہ کیسے تھے۔ اچھا عجیب حسن ہے کہ جو پوچھ رہا ہے اس نے نبی کو دیکھا تھا، پوچھنے والا وہ صحابی محترم ہے جس نے خود نبی کو دیکھا تھا، مگر بھائی دید بھی تو مختلف ہے، دیکھنے والا بھی تو مختلف ہے۔ تراہم ینظرون الیک وہم لا یبصرون، قرآن کی آیت تو بڑا ایک عجیب پیغام دیتی نظر آتی ہے۔ اے میرے حبیب تم نے دیکھا کہ یہ تمہیں دیکھتے ہیں اور نہیں دیکھتے؟ تراہم ینظرون الیک، تم نے دیکھا کہ ینظرون الیک تمہاری طرف نگاہیں ہوتی ہیں، وہم لا یبصرون۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ ہر نگاہ تو ایک جیسی نہیں ہے، دید کا اختلاف ہے۔ کتنی چیزیں ہیں جو ہمیں کچھ نظر آتی ہیں اور ہوتی کچھ اور ہیں، نظر کچھ اور آتی ہیں اور حقیقت میں کچھ اور ہوتی ہیں۔ تو کیا کیا جائے کہ ان آنکھوں سے دیکھا جائے جو دھوکہ نہ کھاتی، اور وہ آنکھیں جو دھوکہ نہیں کھاتی وہ عزیزان گرامی چشم سر نہیں ہے، چشم سر تو دھوکہ کھاتی ہے۔ کیا کریں کہ چشم دل کھل جائے، اور جب چشم دل کھل جائے گی تو یہ آنکھیں بند بھی ہوں گی تو دیکھ رہی ہوں گی، یہ سو بھی رہے ہوں گے تو دیکھ رہے ہوں گے۔ لہٰذا جس علی کے دروازے پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہ مکمل علی عین اللہ ہے جی، وہ اگر سو بھی رہے ہوں تو اللہ کی آنکھیں۔ سرکار دو جہاں نماز پڑھا رہے ہیں، نماز کے درمیان تیسری صف میں دو صحابہ کرام میں تقدم و تاخر کا کوئی مسئلہ ہوا، نماز کے فوراً بعد سرکار نے انہی کو دیکھتے ہوئے رہنمائی فرمائی، تو انہیں اور وہاں موجود اصحاب کو یہ تعجب ہوا کہ سرکار نے یہ کیسے دیکھا کہ پیچھے کیا ہوا ہے۔ توجہ ہے حضرات کی؟ تو تعجب سے کسی نے جب پوچھا تو فرمایا ہم جیسے آگے دیکھتے ہیں ایسے ہی پیچھے بھی دیکھتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کی۔ یا علی صف لنا نبینا کانی انظر الیہ، ایسے بیان فرمائیں گویا میں نبی کو دیکھ رہا ہوں۔ تو مولا علی نے نبی کے شمائل بیان فرمائے، اور یہ بڑی مطول روایت ہے۔ ہاتھ سرکار کے کیسے تھے، ناخونوں کا ذکر بھی مولا علی نے فرمایا، بال سرکار کے کیسے تھے، بھویں اور پلکیں کیسی تھیں، سرکار کی بینی مبارک ناک کیسی تھی، سرکار کے کان اور کان کی لو کیسی تھی، سرکار کی آنکھوں سے نور کیسا نکلتا تھا، سرکار کے لب مبارک جب جدا ہوتے تھے تو دانتوں سے روشنی کیسی نکلتی تھی۔ تو ایک ایک عضو کے بارے میں مولا علی کا فرمان وہ میں کبھی توفیق پاؤں گا انشاءاللہ، اگر
اللہ نے چاہا تو کبھی تفصیل سے بیان ہو. حسین روایت ہے اور نبی کی محبت میں اضافے کا سبب روایت ہے. مگر اس وقت بات آ رہی تھی تو میں نے سوچا کہ یہ جملہ آپ کو ہدیہ کر دوں کہ مولا فرماتے ہیں قد مبارک کے بارے میں کہ آپ کا قد کتنا بڑا تھا. جی میں یہ بات اس سے اذاخانے میں گزشتہ سے پیوست کر چکا ہوں کہ ادب اور احترام انسان کو ترقی عطا کرتا ہے اور بے ادبی اور بے احترامی انسان کو آسمان سے زمین پر لا گراتی ہے. لہٰذا میں اپنے بچوں اور جوانوں سے کہوں گا کہ الفاظ کا استعمال کس کے لیے کیا کیا جا رہا ہے اس کا خیال رکھا جائے. جتنا ادب اور احترام کا خیال رکھا جائے گا اتنا ہی توفیقات میں اضافہ ہوگا اور جتنی بے ادبی اور بے احترامی ہوگی اتنا ہی توفیقات سلب ہوگی. انسان بہت سا کام کر سکتا ہوگا نہیں کر پائے گا. ایک جوان میرے پاس آیا کہنے لگا مولانا آج کلاس میں ہمارے استاد نے کہا کہ مولا علی کا قد چھوٹا تھا. نقل قول کر رہا ہوں. تو میں نے بے ساختہ کہا تمہارے استاد کا قد چھوٹا ہے. تمہارے وہ انسان استاد کیسے ہو سکتا ہے جسے علی کا ادب نہ ہو. اسے سوچنا چاہیے تھا کہ یہ لفظ کیا بول رہا ہوں. ہاں اگر اسے یہ بتانا بھی تھا کہ قد کیسا تھا تو یہ کہتا کہ مولا علی کا قد لمبا نہیں تھا. بات بھی ہو جاتی اور ادب کا خیال بھی رہتا. تو سرکار دو جہاں کے بارے میں مولا علی سے جب قد پوچھا گیا کہ نبی کا قد کیسا تھا تو حضرت نے فرمایا اللہ اکبر کلما مشا ما احد ان کانا اطول منہ ان کانا طویلا. کلما مشا ما احد کانا اطول منہ ان کانا طویلا. نبی مکرم جب کبھی کسی کے ساتھ کہ جس کا قد لمبا ہونے میں شہرت تھی، مثلا اس کا قد لمبا تھا، یہ مشہور تھا بڑے لمبے قد والا ہے، جب بھی سرکار دو جہاں کسی ایسے کے ساتھ چلتے تھے جس کا قد بہت لمبا تھا تو اس کا قد نبی سے چھوٹا نظر آتا تھا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو جس نبی کے ایک ایک عمل کو اور ایک ایک ادا کو اللہ یاد کر رہا ہو، یعنی حد ہے کہ اس نبی کی زندگی میں آنے والے سالوں کی قسم اللہ کھا رہا ہے. یہ والعصر کیا ہے؟ بیان ہو چکا کل کی مجلس میں کہ یہاں عصر سے مراد ظہر کے بعد کا جو وقت ہے وہ بھی ہے، مگر اس سے زیادہ شان والی تفسیر یہ ہے کہ عصر سے مراد عصر مصطفیٰ ہے. وہ 23 برس کا عصر مصطفیٰ نہیں. میں سنی شیعہ مجمع سے مخاطب ہوں. وہ 23 برس کا عصر مصطفیٰ نہیں، بلکہ ہم تو اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ہم نبی کو کسی زمانے میں محدود کر سکیں. 23 برس کا نبی نہ ڈھونڈو، بلکہ اگر ظاہری حیات طیبہ پر ہی جانا ہے تو 63 برس تک دیکھو. نبی جب سے دنیا میں آئے کم سے کم تمہاری نگاہوں میں نبی ہونے چاہیے. اور اگر نگاہ مصطفیٰ اور نگاہ مرتضیٰ سے دیکھا جائے تو یہ اس وقت بھی نبی تھے جب آدم کی خلقت نہیں ہوئی تھی. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کی درمیانی کیفیت میں تھی. اور عزیزان گرامی، بڑے بڑے دعوے کرنا بہت اچھی بات نہیں ہے، لیکن مکمل کوشش ہوتی ہے ہماری کہ جو بھی بات یہاں سے کی جائے وہ کسی اختلافی موضوع پہ نہ ہو، یعنی اس کا حوالہ، اس کی سند اس انداز سے پیش کی جائے یا کم سے کم ذہن میں ہو کہ اگر کبھی کسی کو کوئی الجھن ہو تو ہم دے سکیں کہ یہ نظریہ صرف شیعہ اور ایک خاص مکتب کا نظریہ نہیں ہے، بلکہ یہ مفاہیم دونوں طرف اور تمام مکاتب فکر نے کہ بزرگوں نے بیان کیے. سرکار، میں نے شاید پہلی مجلس میں یا دوسری میں کہا تھا کہ علماء اہل سنت کہ ہاں جو حدیث الفاظ کے مختلف فرق کے ساتھ بیان ہوتی ہے، کنت نبیًا و آدم بین الجسد والروح، یہ علماء اہل سنت کے ہاں یہ جملہ کیا فرق ہے، کتنا فرق ہے اس حدیث کے فقرے میں اور اس حدیث کے فقرے میں کہ کنت نبیًا و آدم بین الماء والطین. میں نبی تھا اس وقت بھی کہ جب آدم آب و گل کی درمیانی کیفیت میں تھا.
یا اگر میرے سنی عالم دین نے بیان کیا کہ کنت نبیًا و آدم بین الجسد والروح، آدم جسم اور روح کی درمیانی کیفیت میں تھے، ابھی روح جسم میں ڈالی نہیں گئی تھی، اور میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تو سرکار دو جہاں کی نبوت کی بحث جو ہے وہ 23 برس میں نہیں ہے۔ اور یہاں کیونکہ میں عوامی خطیب ہوں، بچہ بھی مجھ سے کچھ سیکھنے آیا ہوگا، اگرچہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ کچھ سکھا سکوں، لیکن شاید کوئی جملہ اس کے کام آ جائے۔ اگر کوئی آپ سے زیادہ بحث کرے نا کہ نبی ہمارے 40 سال کے بعد نبی ہوئے، 40 سال کی عمر تک وہ نبی نہیں تھے، عزیزان گرامی، تو اسے ایک موٹی سی بات یہ کر دیا کرو کہ تمہیں آنے میں 40 سال دیر لگی ہے، وہ 40 سال کے بعد۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کا۔ عزیزان گرامی، اتنا بڑا مجمع یہاں حاضر ہے یا نہیں؟ آپ پر برابر والے کے ساتھ بیٹھا ہے، حاضر ہے یا نہیں؟ مگر کتنے ہی لوگ ہیں جو ایک دوسرے پہ ظاہر نہیں ہیں۔ حاضر ہونا اور ہے، ظاہر ہونا اور ہے۔ ہمارے نبی مکے میں حاضر تھے، ظاہر چند ہی لوگوں پر تھے۔ جب اعلان نبوت فرمایا ہے تو ظاہر ہو گئے۔ تو ظاہر ہونا ضروری نہیں ہے، ہاں بہتر ہے، فضیلت ہے، اولا ہے، افضل ہے، لیکن جن کے لیے ظاہر تھے وہ پہلے بھی نماز پڑھتے رہے جب اعلان نبوت نہیں ہوا تھا۔ لہذا حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں، حضرت عباس ابن عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں اکثر دیکھتا تھا کہ میرا بھتیجا خانہ کعبہ کے اندر ایک انداز اپناتا تھا، قیام کچھ دیر کے لیے، پھر آدھا خم ہو جاتا تھا اور پھر سجدے میں چلا جاتا تھا، اور جب وہ قیام کے لیے تکبیر کہتا تھا تو علی اس کے پیچھے آ کے کھڑے ہو جاتے تھے، اور علی کے پیچھے خدیجۃ الکبریٰ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ نماز جماعت پڑھتے تھے، یہ تو بعد میں نماز کا حکم آیا ہے، تو مجھے کہنے دیجئے یہ نماز کا حکم امت کے لیے بعد میں آیا ہے، مگر جو وہاں سے پڑھ کر آئے وہ وہاں بھی نمازی تھے اور یہاں بھی نمازی تھے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہ کو اپنے حبیب کی ایک ایک ادا، ایک ایک لمحہ، یہ عصر مصطفیٰ ہے جو قابل قسم پروردگار بن رہا ہے۔ کل کی مجلس کے بیان سے آج کا بیان یوں جڑے گا کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت یوسف علیہ السلام، حتیٰ تمام انبیاء کرام نے نبی کے زمانے کو بنایا ہے، جی تیاری کروائی ہے۔ ہر امت کو اس کے نبی نے بتایا ہے کہ آخری زمانہ کیسا ہوگا۔ سرکار دو جہاں کے بارے میں بتایا، سرکار کے فضائل ہر نبی نے پڑھے، بلکہ بعض اوقات تو انبیاء کرام عظمت مصطفیٰ بیان کرتے ہوئے آنکھوں میں آنسو بھر کر یہ التجا کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ ہمیں امت مصطفیٰ میں قرار دے۔ یہ کم عظمت نہیں ہے امت مصطفیٰ میں ہونے کے حوالے سے۔ حضرت آدم نبی کا ذکر کرتے رہے، حضرت نوح نے نبی مکرم کا ذکر کیا، اور یہ زمانہ وہ زمانہ ہے جو شروع ہونے سے پہلے یاد کیا جاتا رہا، اور یہ وہ زمانہ ہے جو ظاہری طور پر ختم ہو جانے کے بعد بھی آج تک یاد کیا جا رہا ہے اور قیامت تک یاد کیا جاتا رہے گا۔ تو اس زاویہ نگاہ سے اگر آپ دیکھیں تو عصر مصطفیٰ کا نہ آغاز ہمیں سمجھ میں آتا ہے، نہ عصر مصطفیٰ کا اختتام ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ یعنی تاریخ بشریت میں جو حاکم زمانہ ہے، جو حاکم یاد ہے، جو حاکم ذکر ہے، وہ سرکار کا ذکر ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ توجہ چاہوں گا عزیزو، کسی کا ذکر بلند نہیں ہو سکتا جب تک اس کا کردار بلند نہ ہو۔
تھک کر نہیں سنیں گے میری باتوں کو. مجھے اندازہ ہے کبھی کسی کا ذکر بلند نہیں ہو سکتا جب تک اس کا کردار بلند نہ ہو. اور کسی کا کردار، صاحبان دقت لوگ بیٹھے ہیں، سیاسی اور سماجی معاملات کو جاننے والے بیٹھے ہیں، کسی کا ذکر بلند نہیں ہو سکتا جب تک اس کا کردار بلند نہ ہو، اور کسی کا کردار بلند نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی فکر بلند نہ ہو. فکر کردار کو بناتی ہے اور کردار ذکر کو بناتا ہے. اور اگر یہ طے ہو گیا کہ ذکر کردار کی بنیاد پر بنتا ہے اور کردار فکر کی بنیاد پر بنتی ہے، تو دنیا کو کوششیں کرنے دیجئے، یہ ذکر مٹنے والا نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس سے بہتر صلوات ہدیہ کر دیں. آپ ترتیب میں اس طرح سے سن لیجئے کہ فکر بلند ہوگی تو خود بخود کردار بلند ہوگا. دیکھیے سنی سنائی بات اور ہوتی ہے، اور خیالات اور ہوتے ہیں، اور فکر اور ہوتی ہے. خبردار، سنی ہوئی سنائی باتوں کو فکر نہیں کہا جاتا. بعض اوقات تو فکر سننے سے ملتی نہیں ہے. فکر کی بلندی، فکر کو بلند کیا جائے، سوچ کو بلند کیا جائے، خیالات یعنی نظریات کو بلند کیا جائے جی. اور نظریات کی بلندی خود بخود کردار کی بلندی کا سبب بنے. نگاہیں اونچی ہوں، خیالات بلند ہوں، آرزویں کوتاہ اور عارضی نہ ہوں. جب انسان اس انداز سے سوچے گا اور اس انداز سے سوچتا ہوگا تو اس کا کردار بلند ہوتا چلا جائے گا. جنگ جمل ہے، مولا نے محمد حنفیہ سے کہا جاؤ جا کے اس جنگ کا معاملہ تمام کرو، مگر جب میدان میں جاؤ تو ان 3 باتوں کا خیال رکھنا. انظر الی اقصی القوم، اپنی نگاہوں کو آخری دستے پہ رکھنا. یہ جو آخری دستے پہ اپنی نگاہوں کو رکھنا، یہ پیغام ہے کہ سوچ بلند کر کے جاؤ. خبردار کوئی تمہارے سامنے آ جائے جو تمہارا دشمن ہو، مثلاً مقابلے میں ہے، تمہارا دشمن ہے، تو خبردار اسے دیکھ کر فوراً اپنی تلوار نہ نکال لینا، دیکھنا اس سے بڑا دشمن کون سا ہے. شجاعت علی بن ابی طالب کی خواص تھے، خاصے تھے. علی کی شجاعت کی کچھ خصوصیات تھیں جی. ہر آستین لوٹنے والا بہادر نہیں ہوتا، ہر تلوار چلانے والا بہادر نہیں ہوتا جی. ہر گھوسا مکہ لگانے والا بہادر نہیں ہوتا. بعض اوقات تو اس سے زیادہ بے وقوف کوئی نہیں ہوتا. یہ طے تو کرے کہ اسے پہلے کسے مارنا ہے. یہ الجھ جائے گا چھوٹے کاموں میں اور اصلی کام رہ جائے گا. مولا کی خصوصیات شجاعت میں ایک خصوصیت یہ تھی، جب کسی نے مولا سے پوچھا مولا جب آپ میدان میں اترتے ہیں تو آپ کس انداز سے دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں؟ تو بڑا حسین جملہ ہے مولا علی کا. فرماتے ہیں میں سرداروں کو ڈھونڈتا ہوں، اس لیے کہ جو سرداروں کے کہنے پر آئے ہیں انہیں مارنے کا فائدہ کیا ہے. میں انہیں چند لوگوں کو مار دوں جن کی وجہ سے آئے ہوئے خود واپس چلے جائیں. تو سرداروں کو، بڑے لوگوں کو، صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. بھائی میں جب تک خود لطف نہیں لوں گا آپ کو لطف منتقل نہیں ہوگا. اپنی نگاہوں کو آخری دستے پر رکھنا تاکہ تم آگے کے دستوں کو کاٹتے ہوئے آگے چلے جاؤ، پہلے دستوں کو کاٹتے ہوئے آگے چلے جاؤ. اور اگر تمہاری پہلے کچھ سوچ تو بناؤ، کیا پڑھنا ہے بیٹا؟ وہ جو بتا رہا ہے وہ کوئی خاص تعلیم نہیں ہے. کہاں تک جانا چاہتے ہو؟ جو جواب دیا جا رہا ہے وہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. سوچ اونچی کرو. 10 باتیں سوچو گے تو 2 کر پاؤ گے، اور بات ہی اگر ایک سوچی تو وہ نہیں ہو پائے گی. انسان اپنی فکر کو بلند کرے، سوچ اونچی کرے، اور جو اپنے زمانے کے لیے جیتے ہوں وہ پھر زمانے میں گم ہو جاتے ہیں، اور جو
اپنے آپ کو دوسرے زمانوں پہ قربان کر دیتے ہیں، بظاہر انہیں قبر میں لٹا دیا جاتا ہے مگر ان کا مزار امامت کر رہا ہوتا ہے، ان کی قبر رہنمائی کر رہی ہوتی ہے۔ تو بحث اور گفتگو یہ ہے کہ فکر کو بلند کیا جائے، فکر بلند ہوگی خود بخود کردار بلند ہوتا چلا جائے گا، کردار بلند ہوگا خود بخود ذکر بلند ہوتا چلا جائے گا۔ اس گھرانے کا ذکر اس لیے بلند ہے کہ ان کا کردار بھی بلند تھا اور ان کے کردار کے پیچھے ان کی فکر بھی بلند تھی۔ دقت فرمائی آپ نے۔ اس زمانے کی حد ہمیں نہیں پتا، یعنی اب تک کی میری گفتگو میرے بچوں کے لیے یہ کہ ہمیں نہیں پتا کہ اس زمانے کا آغاز کہاں سے ہے اور اس زمانے کا اختتام کہاں سے۔ میں کیسے زمانے میں، اور بالا تر بات کر دیتے ہیں، میں کیسے سرکار دو جہاں کو زمانے کی قید میں محدود کر دوں کہ ان کا وجود اس وقت بھی تھا جب وقت نہیں تھا، جب وقت کا عنوان نہیں تھا۔ اس لیے کہ وقت بنتا ہے حضور سورج کی گردش سے، سورج کی گردش ہے جو ساعتوں کو بناتی ہے، پھر دن بنتا ہے، پھر ہفتہ بنتا ہے، پھر مہینہ بنتا ہے، پھر سال بنتا ہے۔ یہ سورج کی گردش ہے، یہ لیل و نہار کی آمد و رفت ہے، یہ اختلاف لیل و نہار ہے جو اوقات کو وضع کرتا ہے۔ لیکن جب سورج ہی نہیں تھا اس وقت یہ تھے۔ یہ آپ اور ہم معمولی دروازے پر نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، جو فکری طور پر ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں وہ معمولی دروازہ نہیں ہے۔ تو یہ والی بحث ایک اعتبار سے علیحدہ کی جائے اور اس بحث سے ہاتھ اٹھایا جائے، اور ایک اعتبار سے جو ظاہری اور مادی اعتبار سے دیکھا جائے تو عصر مصطفیٰ کو جس زمانے میں ظاہری طور پر سرکار تشریف فرما ہوئے، اس زمانے کو ہر نبی نے یاد کیا ہے، ہر نبی نے یاد کیا ہے۔ آپ کی ذوق سماعت مجھے آمادہ کر رہی ہیں۔ قرآن کے حسین قصوں میں سے ایک قصہ یوسف و زلیخا ہے۔ جی، حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا پیار اور عشق، زلیخا کا ان سے عشق۔ یہ میرے کم سن ساتھیوں کو معلوم ہے کہ یہ قرآن مجید کا قصہ اپنی نوعیت کا قصہ ہے، بڑی عبرتیں ہیں اس کے اندر، بڑے پیغامات ہیں اس میں، سیکھنے کی چیزیں ہیں۔ اور قصص کو قرآن میں اللہ نے، قرآن تو واقعات کی اور قصوں اور کہانیوں کی کتاب تو نہیں ہے، قرآن ہدایت، ہدی للمتقین ہے، ہدایت کی کتاب ہے۔ تو اس میں اگر واقعات کو بیان کیا گیا ہے تو اس میں کوئی ہمارے لیے رہنمائی ہے، ہمارے لیے اس کے اندر پیغام ہے۔ اس قصے کے اندر آپ نے دیکھا، میں پورا قصہ نہیں بیان کروں گا، مطلب جو ہے اس تک جانے کے لیے چند جملے لوں گا کہ حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں نے حسد کی بنیاد پر، خطرناک بیماری ہے یہ، چھوٹے بھائی کو بڑے بھائی مار دیتے ہیں حسد کی بنیاد پر۔ جی، پھینک دیا کنویں کے اندر، حسین ترین وجود، اور بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا۔ مگر اللہ کو نبوت دینی تھی اور اللہ کے نظام کا حصہ تھے، اس لیے کوئی کنویں میں پھینک دے یا کوئی چھری چلا دے، اللہ جانتا ہے کہ کیسے زندہ رکھنا ہے۔ تو جب کنویں میں، اچھا عجیب داستان ہے، ہر نبی سے اللہ نے اس کے مزاج کے مطابق امتحان لیا ہے۔ حضرت ابراہیم کے ہاں منت مرادوں کے بعد اسماعیل آئے، اللہ نے کہا اسماعیل کے گلے پہ چھری چلاؤ، یہ مزاج۔ حضرت یوسف کو حضرت یوسف پانی سے ہولتے تھے، پانی سے ہول ہوتی تھی ان کو، اور بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا۔ کنویں میں ابھی پنڈلیوں تک گئے تھے۔ حضرت جبریل امی فرماتے ہیں چند جگہیں جہاں مجھے پہنچنے میں تاخیر ہوئی، ان میں سے ایک جگہ وہ ہے کہ جب یوسف کو کنویں میں ڈالا تو اللہ نے حکم دیا کہ پہنچو بچاؤ، میرے یوسف کو بچاؤ۔ کہ مجھے اتنی دیر ہوئی تھی کہ ان کے پیر صرف پنڈلیوں تک پانی میں گئے تھے، اور وہاں میں نے آواز لگائی کہ اے یوسف، اگر تمہیں اللہ سے مدد مانگنی ہے تو اپنا ہاتھ پھیلا کے دیکھو، تمہارے ہاتھ میں 5 انگلیوں میں 14 بند ہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔
اس سے بہتر اور بلند صلوات. دعا مانگو، دعا مانگو اللہ سے کہ اللہ تمہیں نجات دے. اور وہ مرحلہ بہرحال یہ قصص تاریخ، چونکہ قرآن میں تو تفصیلات نہیں ہیں، تفصیلات تو ہمیں انبیاء کرام ائمہ اہل بیت سے کہیں تو روایات میں کچھ اختلافات بھی ہو سکتے ہیں. غرض یہ کہ حضرت یوسف کو جبریل امین نے نجات دی، یعنی باہر لے آئے. اور پھر وہ ایک قافلہ آیا، وہ آپ کی سنی ہوئی بات ہے، اور دیکھا جی اتنا حسین بچہ ہے اور اپنے ساتھ لے گئے. رستے میں بھی حضرت یوسف کی وجہ سے معجزے ہوتے رہے. قافلے میں جو بیمار ہوتا تھا اس کی دعا پڑھتے تھے وہ شفا پا جاتا تھا. اور اس طرح سے پہنچے ہیں مصر میں اور پھر بازار میں بیچ دیے گئے. عزیزو یہ انسان بڑا خطرناک ہے، یہ بیچنے پہ آئے تو نبی بھی بیچ دیتا ہے، یہ چھوڑنے پر آئے تو پیسے کی خاطر نبی کو بھی چھوڑ دیتا ہے. سرکار مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے، بچوں نے نبی کو گھیر لیا، کوئی دامن پکڑ رہا تھا، کوئی ہاتھ پکڑ رہا تھا، آگے نہیں جانے دے رہے تھے. سرکار نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، اخروٹ کے دانے تھے. جی شاید سنت بھی ہے کہ اپنی جیب میں کہیں جاؤ جہاں بچے ہوں تو کوئی ٹافیاں وافیاں لے جایا کرو. سرکار نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو اخروٹ کے دانے نکلے. میرے مولا نبی نے ایک ایک اخروٹ کا دانہ ایک ایک بچے کو دیا، جسے دانہ ملتا رہا، اخروٹ ملتا رہا، وہ جاتا رہا. تو اپنے اصحاب کو دیکھ کے فرمایا، دیکھا انہوں نے اخروٹ کے عوض مجھے چھوڑ دیا. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. تو یہ تو انسان اتنا خطرناک ہے، یہ کبھی نبی بیچتا ہے، کبھی قرآن بیچتا ہے، کبھی حدیثیں بیچتا ہے. آپ ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ کبھی محراب بیچتا ہے، کبھی ممبر بیچتا ہے، کبھی خود کو بھی بیچ دیتا ہے، اسے پتہ نہیں چلتا کہ بک چکا ہے. یہ اتنا غافل ہے کہ یہ خرید و فروخت میں اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیا کیا بیچ ڈالا. بھائی مناسبت سے نعرہ لگائیے، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. اس مصر میں لے جا کر بیچ دیا. بازار سجا ہوا ہے اور خریدنے والا عزیز مصر جتنے پیسے کہے، زیادہ سے زیادہ جتنے مانگے گئے اتنے وہ دے کر گھر لے گئے. اور بہرحال انہیں کم سن تھے، انہیں پالا. زلیخا زوجہ ہیں عزیز مصر کی، تو سن و سال میں بہت طویل فاصلہ ہے، بہت لمبا فاصلہ ہے. اور غرض یہ کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ انہوں نے کچھ ایسے کہ جس پر خواتین کو تعجب ہوا کہ تم یہ کیا باتیں کر رہی ہو، کہا تم خدا کے دیکھ لو. اور پھر وہ ساری داستان جو قرآن مجید میں ہے کہ حسن یوسف کو ثابت کرنے کے لیے ہاتھوں میں چاقو دے دیے اور پھل دے دیا، اور کہا کہ جب یوسف اس کمرے میں داخل ہوں، ایک دروازے سے آئے، دوسرے سے انہیں جانا تھا، تو جب داخل ہوں میں آواز دوں گی، پھر یہ سیب کاٹ دینا، یہ پھل کاٹ دینا. اور انہوں نے آواز دی اور وہ داخل ہوئے اور انہوں نے چھریاں چلانا شروع کی. تو سیب کٹا یا نہ کٹا مگر انگلیاں کٹنا شروع ہو گئی. اور حضرت یوسف ایک دروازے سے کیونکہ ظاہر ہے ان کے ساتھ تھے، انہوں نے ان کو پالا تھا، ان کا ایک اثر تھا اور ادب احترام بھی تھا، بڑے اور چھوٹے کا ادب بھی تھا. اور پھر جب سب کے ہاتھ زخمی ہوئے تو پوچھا کیا ہوا؟ کہا ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلا، ہم نے اپنی انگلیاں کاٹ لیں. مجھے دو مصرے یاد آ رہے ہیں، جناب فاقو ستار صاحب ہدیہ کر رہا ہوں کہ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل. ایک اور صلوات ہدیہ کریں. خواتین نے اپنی انگلیاں کاٹ لیں. حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا.
حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو یہ قصہ، اور پھر مختصر یہ کہ ایسا وقت بھی آیا کہ حضرت یوسف کے لیے انہوں نے اہتمام کیا اور اپنی کنیزوں سے کہا کہ لے کر آؤ، اور خود بن سنور کے بیٹھی، اور پھر محل کے اندر 7 حجروں سے ہوتے ہوئے ان کا حجرہ تھا، اور ہر حجرے پر باہر سے تالا ڈالا جاتا رہا۔ انہیں پہنچا دیا حضرت یوسف کو زلیخا کے حجرے میں، اور سارے دروازوں کو باہر سے بند کر دیا۔ اور ادھر جب انہوں نے ارادہ کیا تو حضرت یوسف نے اپنے اللہ سے پناہ مانگی، شیطان مردود کی۔ تو جیسے ہی کہا نا کہ یا اللہ میری مدد فرما، شیطان کے حملات سے مجھے پناہ عطا فرما، تو زلیخا کو بھی یاد آیا کہ اس کا بھی کوئی اللہ ہے۔ شاید اسی وجہ سے بار بار اذانیں کہلوائی جاتی ہیں کہ شاید کسی کو یاد آ جائے کہ ان کا بھی کوئی اللہ ہے۔ یہ بار بار صدائے اذان سے چڑا نہ کریں، بلکہ یہ حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ انسان نسیان سے ہے، یہ بھول جاتا ہے کہ عبادت بھی کرنی ہے۔ تو جب حضرت یوسف نے اللہ کو اسے بھی یاد آیا، اور اس نے کیا کیا جی، ایک دم دیکھا کہ وہ کونے میں ایک حجرے کے ایک کنارے میں مورتی رکھی ہوئی ہے جس کی یہ پوجا کرتی تھی، تو اس پہ جا کے چادر ڈال دی۔ تو حضرت یوسف نے فرمایا یہ کیا کیا تم نے؟ کہنے لگی مجھے اپنے اللہ سے حیا آ رہی ہے۔ تو حضرت یوسف نے فرمایا تم نے تو اپنے اللہ پر چادر ڈال دی، میرے اللہ کی آنکھوں پہ پردہ نہیں ڈالا جا سکتا، وہ ہر حال میں مجھے دیکھتا رہے گا۔ یہ کہہ کر پلٹے ہیں دروازے کی طرف۔ اچھا پتہ ہے کہ دروازہ باہر سے بند ہے، مگر اس کے باوجود کوشش کرنا انسان کا کام ہے۔ گئے دروازے کی طرف، باہر سے دروازے کا تالا ٹوٹا، ایک دروازہ کھلا، تالا ٹوٹا، پھر آگے بڑھے، یہ پیچھے پیچھے دوڑ رہی ہیں، وہ آگے آگے جا رہے ہیں، پھر دوسرے دروازے کا تالا ٹوٹا، تیسرے کا ٹوٹا۔ اللہ مدد کر رہا ہے، 7 دروازے ہیں، خانہ کعبہ کے 7 چکر ہیں، صفا و مروہ میں 7 چکر ہیں، میری اور آپ کی زندگی میں 7 دن ہیں۔ یاد رہے کہ 6 دن تک تو مدد آتی رہے گی، 7ویں دن تمہیں خود بھی کچھ کرنا پڑے گا، اور کوئی آزمائش بھی آ سکتی ہے، کوئی امتحان بھی آ سکتا ہے۔ 7واں دروازہ نہیں کھلا، یہاں تک کہ زلیخا پہنچ گئی حضرت یوسف تک، اور ان پر جب ہاتھ رکھا اور وہ جانے کی کوشش کر رہے تھے تو قمیص پیچھے سے پھٹ گئی، اور اسی اثنا میں باہر سے آئی ہوئی کنیز نے دروازہ کھول دیا۔ اور وہ کنیز خود نہیں آئی تھی، عزیز مصر آئے تھے، کہا میرا حجرہ کھولو۔ شوہر سامنے کھڑا ہے، اور وہ جس نے حضرت یوسف کو پالا ہے وہ سامنے کھڑا ہے، کنیز تالا کھول کر کھڑی ہے، اور اس منظر کو دیکھ کر عزیز مصر نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ زلیخا اس کو کچھ نہیں کہا۔ یہ بڑا عجیب انسان کی مزاج کا مسئلہ ہے کہ اپنی زوجہ کو تو کچھ نہیں کہا۔ حضرت یوسف سے کہا یوسف تم سے تو مجھے توقع نہیں تھی، تم یہ کیا کر رہے تھے؟ اب تہمت لگی ہے ایک معصوم پر۔ یاد رہے جسے اللہ معصوم اور نبی بنا کے بھیجتا ہے، اس کی آبرو کی حفاظت بھی وہی کرتا ہے، اس کے احترام کا خیال بھی وہی رکھتا ہے۔ اب یہ کیا بولیں کہ کیا ہوا؟ سامنے کی چیز ہے، نظر آ رہا ہے، ایسا کچھ محسوس ہو رہا ہے، کیا جواب دیں؟ اللہ جانتا ہے اور یوسف جانتے ہیں یا زلیخا جانتی ہے کہ ہوا کیا ہے۔ جیسے ہی حضرت یوسف نے اللہ سے لو لگائی تو ایک غیر معصوم بچہ، شیرخوار بچہ، دودھ پیتا بچہ بولا۔ بھائی تعجب نہ کرنا کہ حضرت عیسیٰ ماں کی گود میں بولے، تعجب نہ کرنا کہ امام حسین نبی کی گود میں بولے، تعجب کی کوئی بات نہیں ہے کہ علی نے نبی کی گود میں کہا قرآن سناؤں، تورات سناؤں، زبور سناؤں۔ وہ شیرخوار بچہ جو زلیخا کی بہن کا بچہ تھا، یہ ملنے آئی ہوئی تھی اپنی بہن سے، تو فوراً وہ بچہ گویا ہوا، اِنَّا قَمِيصَهُ قَدْ مِنْ قَبْلُ فَصَدَقَتْ، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ اگر قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ سچ کہہ رہی ہے، بچہ بھی دلیل سے بات کر رہا ہے۔ یہ انسان بڑا خطرناک ہے، کہہ دے گا یہ تو موجود نہیں تھا، گواہی کیسے دے گا؟ تو بچے نے یہ گواہی نہیں دی کہ میں نے دیکھا ہے، ایسا نہیں ہوا۔
بچے نے دلیل بات سے بات کی، قرینے سے بات کی. اگر قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ سچ کہہ رہی ہیں، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف سچا ہے، یہ غلط کہہ رہے ہیں. اب ایسی کھلی دلیل، صلوات پڑھے ذرا محمد وآلہ. ایسی روشن دلیل، اس کے آگے کیسے رک جائیں؟ لیکن دین پہ دنیا بھاری. پتہ چل گیا یہ محاورہ کتنا غلط ہے. اس دین پہ دنیا بھاری کے محاورے نے یوسف کو زندان میں ڈلوا دیا. دین پہ دنیا بھاری نہیں ہے، دین ہر چیز پر بھاری ہے. جی دنیا کیا کہے گی اگر میں نے یوسف کو سزا نہیں دی تو میری بیوی کو سب کہیں گے کچھ نہ کچھ، تو میں تو بدنام ہو جاؤں گا. اتنے بڑے بادشاہ کی بیوی، اتنا بڑا بادشاہ، وزیر اعظم. تو دنیا کو دکھانے کے لیے حضرت یوسف کو زندان میں ڈال دیا، اور یوسف زندان میں پہنچ کے طویل سجدہ ادا کر رہے ہیں، قیدیوں سے مزاح فرما رہے ہیں، قیدیوں سے دل جوئی کر رہے ہیں. تو ایک قیدی نے آ کے کہا یہاں آ کے لوگ روتے ہیں، تم یہاں آ کے خوش نظر آ رہے ہو. بھائی جملہ سنیے گا، کل یوم آزادی پاکستان بھی ہے، اور عزائے امام حسین کی وجہ سے ہم جشن نہیں منا رہے، کیونکہ ہمارا دین ہماری دنیا پہ بھاری ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اس سے بلند صلوات نبی کی ذات پر. یوم آزادی پاکستان کے حوالے سے ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. حضرت یوسف سے کہا کہ یہاں تو آ کے لوگ روتے ہیں، تم زندان میں آ کر خوش نظر آ رہے ہو. جملہ سنیں کیوں بنایا تھا ہمارے بڑوں نے پاکستان؟ جملہ سنیں کیوں بنایا تھا پاکستان؟ پاکستان آزاد کروانے، ایک آزاد مملکت کا فلسفہ کیا تھا؟ دہرا رہا ہوں، میرے بڑے میری تائید کریں گے. حضرت یوسف سے کہا یہاں آ کے لوگ روتے ہیں، تم یہاں کے خوش نظر آ رہے ہو. فرمایا وہ جو محل تھا وہ زندان تھا، اور جو زندان ہے یہ آزادی ہے. جملہ محسوس کریں، وہ جو محل تھا وہ زندان تھا، اور یہ جو زندان ہے یہ آزادی ہے. جہاں میں اپنے عقیدے پر عمل نہ کر سکوں وہی تو زندان ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک دو سال نہیں رہے زندان میں، سال ہائے سال زندان میں رہے، بلکہ قیدیوں کو آزادی دلوانے زندان گئے تھے. کتنے ہی قیدی ہیں جنہیں زندان سے آزادی ملتی رہی، اور بالآخر دو قیدیوں کو تو ان کے خواب کی تعبیر بتائی، اور وہ خواب جب پورے ہوئے، اور پھر جب بادشاہ مصر نے خواب دیکھا اور تعبیر قرین قیاس اور قرین عقل کوئی بتا نہیں پایا، تو انہی دو قیدیوں نے جو آزاد ہو کر بادشاہ مصر کے نوکروں میں سے تھے، دربار کے نوکروں میں سے تھے، انہیں یاد آیا کہ بھئی ہمیں بھی تو کسی نے زندان میں تعبیر خواب بتائی تھی، اور جیسی بتائی تھی ایسا ہی ہوا. تو انہوں نے کہا حضور آپ کے خواب کی تعبیر کوئی نہیں بتا رہا، ایک زندان میں قیدی ہے جو خواب کی تعبیر بتاتا ہے، اور جو بتاتا ہے وہ سچ بتاتا ہے. کہا وہ کون ہے؟ کہا وہ ایسا ہے. جب انہیں یاد آنا شروع ہوا تو انہوں نے بتایا تو وہ بہت بڑا عبادت گزار ہے، بہت بڑا انسان ہے. کہا ہمارے قید خانے میں کیوں ہے؟ کہا قصہ یہ ہوا تھا کئی سال پہلے آپ بادشاہ نہیں تھے، آپ کے ابا بادشاہ تھے. اس وقت میں عزیز مصر کی زوجہ میں اور ان میں ایک مسئلہ ہوا تھا، اس کی بنیاد پر عزیز مصر نے انہیں زندان میں ڈلوا دیا تھا. انہوں نے بلوا لیا حضرت یوسف کو، کہا بلا کے لے آؤ. تو حضرت یوسف نے فرمایا مجھے آزادی نہیں چاہیے. کہا جی آزادی کیوں نہیں چاہیے؟ کہا پہلے میرا فیصلہ کیا جائے. ایسے نہیں جب چاہا ڈلوا دیا، جب چاہا چھوڑوا دیا. بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. بھائی قرآن کا قصہ آپ کو سنا رہا ہوں اور مطلب میرا اس میں روشن ہے. ایک صلوات اور ہدیہ کریں نبی کی ذات کا. اور یہ پاکستان میں بر صغیر میں ہمارے اس خطے کی مجلسوں کا جو رواج ہے اسی کے مطابق مجلس ہو رہی ہے. اگر کبھی کوئی جوش میں اور شوق میں اور محبت میں نعرہ لگا دیتا ہے تو ایک دو چہرے میں اترتے ہوئے دیکھتا ہوں.
کہ وہ بھی صحیح ہے اپنی جگہ، ٹائم کم بھی ہے اور مجلسوں کا انداز بھی ہمارا ایسا ہی ہے۔ ایک صلوات اور نبی کی ذات پہ دیا۔ میں نے مختصر کیا اور حضرت یوسف بہرحال آزاد ہو گئے، اور آزادی کے بعد حضرت یوسف کو عزیز مصر، وہی درجہ جس پہ پھر اس کا انتقال ہوا، اور اس کا انتقال ہو گیا، اور پھر آخر زلیخا تنہا رہ گئیں، اور زلیخا کو لوگ لوٹ کے لے جاتے رہے، اور بہت کچھ اس کے ساتھ اسی کے نوکروں نے اس کو فریب زدہ کیا، اور بالآخر ایک ہی صبح شام ذکر، ایک ہی فکر، ایک ہی نظر، ایک ہی دید، اور وہ یوسف یوسف یوسف، اور یہاں تک کہ آنکھوں کا نور چلا گیا، ضعیفی طاری ہو گئی، پہچاننے میں نہیں آتی۔ کوئی پرانا آدمی اگر کوئی پرانی خاتون ملے دیکھے تو پہچانتی نہیں ہے کہ تم ہی ہو وہ اب جو حسن میں اپنے مشہور تھی، اور جس کا حسن مشہور تھا۔ بالآخر حضرت یوسف کے عشق میں زندگی تمام ہونے کو ہے، یہاں تک کہ شاید ایسا محسوس ہو رہا ہے، تاریخ کہتی ہے کہ صبح مریں یا شام مریں، اس حد تک لاغر و ناتوان ہو چکی ہیں۔ معلوم ہوا کہ ہمارے محلے سے گزر ہے یوسف کا، اور یوسف عزیز مصر ہے، یعنی جس عزیز مصر نے خریدا تھا اس پوسٹ پر ہے، وزیر اعظم ہے، یوسف عزیز مصر ہیں، اور گزر ہو رہا ہے ان کا ہمارے محلے سے، وزٹ پر ہیں، دورے پر ہیں، ان کے ساتھ ایک فوجیوں اور سپاہیوں کے دستے ہوں گے، ایک شان سے ان کا دورہ ہوگا۔ مجمع ایک نگاہ دیکھنے کے لیے روڈ کے رستے کے اطراف میں جمع ہے، جہاں سے گزر رہے ہیں دائیں بائیں مجمع لگا ہوا ہے دیدار کرنے کے لیے اور دیکھنے کے لیے۔ تو کسی کو آواز دے کر کہا مجھے اس جگہ تک لے جاؤ جہاں سے یوسف کا گزر ہے، تو کوئی سہارا دینے کو بھی تیار نہیں تھا، یہ حالت ہو چکی تھی۔ چند لوگوں نے، کسی نے یہاں تک پہنچا دیا، کسی نے، بالآخر وہاں آ کر کھڑی ہو گئی، مجمع میں کھڑی ہے۔ حضرت یوسف کا جب گزر ہوا تو آواز دی، ان کا گھر کا نام، گھریلو نام ان کا پکارا، تو حضرت یوسف کے ایک مرتبہ متوجہ ہوئے کہ یہ نام تو میرے والد جانتے ہیں، یا میری ماں جانتی ہیں، میرے بھائی جانتے ہیں جو کنعان میں ہیں، یہاں ہے ہی نہیں، اور یہ کون ہے جس نے میرا نام پکارا ہے؟ تو اس جانب دیکھا تو سمجھ یعنی متوجہ نہیں ہوئے، اور پھر کچھ آگے بڑھے، پھر آواز لگائی تو فرشتے نے آواز دی، یوسف رک جاؤ، تمہاری چاہنے والی جسے اللہ چاہتا ہے، نبیوں سے محنت، نبیوں سے محبتیں فضول نہیں جاتی۔ توجہ چاہوں گا، ایک مرتبہ حضرت یوسف نے اپنی سواری روک لی اور اس جانب دیکھنے لگے تو دیکھا کہ ایک خاتون ہے جو گرتی پڑتی آگے آ رہی ہے، قریب آ کے کھڑی ہو گئی، تو حضرت یوسف سے کہنے لگی مجھے پہچانو، تھک تو نہیں رہے آپ سے پوچھ رہا ہوں، کہنے لگی مجھے پہچانو، تو حضرت یوسف نے فرمایا یہ تمہاری آرزو اچھی نہیں ہے، بتاؤ کہ تم کون ہو؟ تو کہا کہ میں زلیخا ہوں۔ تو اب حضرت بحار الانوار کی روایت اور روایت بیان کر رہے ہیں مولا علی، صلوات پڑھے ذرا محمد اور ایسے مولا کائنات اس منظر کو بیان کر رہے ہیں جیسے علی وہاں موجود تھے، عظمت اہل بیت کا باب بھی ہے۔ جب کہا نا میں زلیخا ہوں تو حضرت یوسف نے دیکھ کر کہا یا زلیخا یا زلیخا ملذی دعاک ہناک، یہ اس حالت میں تمہیں کس چیز نے پہنچا دیا؟ یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ جی کیا تھا، کیا ہو گیا، کیسی تھیں، کیسی ہو گئی؟ کہا یا زلیخا ملذی دعاک ہناک، تمہیں اس حالت میں کس نے پہنچایا؟ جیسے ہی یہ سوال میرا خطیبانہ لہجہ یہ کہہ سکتا ہے، ابھی سوال ختم نہیں ہوا تھا کہ تمہیں اس حال میں کس نے پہنچایا، بے ساختہ کہا حسن وجہ کا یا یوسف، تمہارے چہرے کے حسن نے میرا یہ حال کر دیا، حسن وجہ کا یا یوسف، تمہارے چہرے کے حسن نے میرا یہ حال کر دیا۔ جیسے ہی انہوں نے یہ کہا، توجہ چاہوں گا، عصر مصطفیٰ بنایا ہے نبیوں نے، ہر نبی نے عصر مصطفیٰ کو یاد کیا ہے، میں اپنے مضمون پر دلیل لے کر آیا ہوں۔ جیسے ہی اس نے کہا نا کہ آپ کے چہرے نے اے یوسف میرا حال یہ بنا دیا،
تو حضرت یوسف نے فرمایا فقال کیف لو رأیت نبیا یقال له محمد کان فی آخر الزمان، اگر تم نے آخری زمانے میں آنے والے نبی کو دیکھ لیا ہوتا جس کا نام محمد ہے تو پھر تمہارا کیا حال ہوتا؟ اگر تم نے آخری زمانے میں آنے والے نبی کو دیکھ لیا ہوتا جس کو محمد کہا جاتا ہے تو تمہارا کیا حال ہوتا؟ اب 3 صفتیں حضرت یوسف نبی مکرم کے جمال کی بیان کر رہے ہیں، فرما رہے یکونو فی آخر زمان کانا احسنو منی وجہن، جان لو کہ ان کا چہرہ مجھ سے کہیں زیادہ حسین ہے۔ جو نبی کو سن یکم عام الفیل میں ڈھونڈتے ہیں، جو نبی کو ولادت اور آنے کے بعد نبی مانتے ہیں، ان سے مخاطب ہوں۔ حضرت یوسف فرماتے کانا احسن منی وجہن، وہ حسن میں مجھ سے کہیں زیادہ حسین ہے۔ احسن منی خلقن، ان کا اخلاق مجھ سے کہیں زیادہ بلند ہے۔ اس کے بعد والا جملہ سنیں، وَأَسْمَهُ مِنِّي كَفًا، اور سخاوت میں مجھ سے کہیں زیادہ آگے ہیں۔ عزیزان گرامی، ان 3 کمالوں میں 2 کمالات وہ ہیں کہ جو انسان خود حاصل کر سکتا ہے، ایک سخاوت اور ایک اخلاق۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ مجھے تاخیر ہونے کا خوف بھی ہو رہا ہے، مگر کوشش کرتا ہوں کہ میں جلدی جلدی اس روایت کو آپ کو سنا دوں۔ فرماتے ہیں ان میں 3 کمالات، وہ مجھ سے زیادہ حسین ہیں، وہ مجھ سے زیادہ اخلاق رکھتے ہیں، اور وہ مجھ سے زیادہ سخی ہیں۔ حضرت ابو بکر کا دور، اعلان فرمایا کسی سے نبی نے کوئی وعدہ کیا ہو، کوئی بات کی ہو، کوئی دینے کی بات کی ہو، کسی کا کے پاس نبی کا کسی کے پاس کوئی حق، یا کسی کا نبی کے پاس کوئی حق ہو تو مجھ سے بات کرے۔ تو اسی مجمع میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہا سرکار نے مجھے ایک کام پر بھیجا تھا اور میرے لوٹنے پہ فرمایا تھا کہ جب تم ہم سے ملنے کے لیے ہمارے گھر آؤ گے تو ہم تمہیں 3 مشت کھجوروں کی دیں گے۔ اچھا، تاریخ جیسے ہی کہا نا کہ نبی نے 3 مشت کھجوروں کی دینے کا کہا تھا، دے دیجئے ہمیں، تو فوراً حضرت ابو بکر نے فرمایا علی کو بلاؤ۔ مولا تشریف لائے، یا علی، نبی نے ان سے کہا تھا 3 مشت کھجوروں کی دوں گا۔ وہاں موجود کھجوریں جو بیت المال کی تھیں، جو نبی کا حق تھا، مولا علی نے ان میں سے 3 مشت کھجوریں اس کو دے دی۔ اصحاب کو سوال ہوا کہ یہ کام تو آپ بھی کر سکتے تھے، علی کو بلانے ہی کی ضرورت تھی۔ فرمایا یہ 3 مشت کھجوریں آپ دے دیتے۔ فرمایا میں جب غار حرا میں، غار ثور میں نبی کے ساتھ تھا تو ساری رات یا اللہ کی بات ہو رہی تھی یا علی کی بات ہو رہی تھی۔ تھوڑا تھک رہے ہیں آپ میری بات پر، سمجھنا جی، ساری رات یا اللہ کی بات ہوئی یا علی کی بات ہوئی۔ وہ جو باتیں نبی نے مجھ سے علی کی ہیں، توجہ ہے، وہ باتیں جو نبی نے مجھ سے علی کی ان میں سے ایک بات یہ کی، ان کفایا و کفا علی فی العدل سوا۔ نبی نے فرمایا میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدالت میں ایک جیسا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ فرمایا یہ 3 کمالات اس نبی کے اندر مجھ سے زیادہ ہیں۔ قالت، اب جب کہا نا کہ کانا احسن وجہی، کانا احسن منی وجہن، وہ مجھ سے زیادہ حسین ہے، وہ مجھ سے زیادہ اخلاق رکھتے ہیں، تو بے ساختہ، کیونکہ فا کا لفظ ہے، فا، تو فقالت صدقتا یا یوسف، تو زلیخا نے فوراً کہا تم سچ کہہ رہے ہو۔ اس پہ حضرت یوسف کو تعجب ہوا، کیف علمت انی صدقت، تمہیں کیسے پتا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں؟ اب ایک مرتبہ تو یہ کہ جو محبوب کہے، جو کہے وہ سچ ہے جی، جو محبوب کہہ رہا ہے بس ختم بات، بس آخری بات۔ اور ایک مرتبہ کچھ اور معاملہ بھی ہے، کیف علمت انی صدقت، تمہیں کیسے پتا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں؟ قالت، اب جو دلیل دیکھیے،
زلیخا کی. قالت حینما ذکرتہ وقع حبہ فی قلبی. جب تم محمد کہہ رہے تھے نا تو ان کی محبت میرے دل میں آ گئی تھی. اللہ اکبر. اس کے بعد سنیں گے فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ يُوسُفَ أَنَّهَا صَدَقَتْ. فوراً جبریل نازل ہوئے, اے یوسف یہ سچ کہہ رہی ہے, اس کے دل میں میرے محمد کی محبت ہے. اور پھر فرمایا انی قد احببتها لحبها محمد. میں اللہ اب زلیخا سے محبت کر رہا ہوں. اللہ اکبر. وہی نازل کی میں اللہ اب زلیخا سے محبت کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ میرے محمد سے محبت کر رہی ہے. فَأَمَرَ اللَّهَ أَن يَتَزَوَّجَ. اور اللہ نے حکم دیا اب تم پر واجب ہے کہ زلیخا سے شادی کرو. بھائی پہلے تو زلیخا پیچھے تھی اور یوسف آگے تھے. اب قصہ پلٹ گیا, اب زلیخا آگے رہتی ہے اور یوسف پیچھے پیچھے رہتے ہیں, اس لیے کہ بڑی محبت ان کے دل میں آ گئی. اللہ اکبر. میں مجلس کو ایک جملے پر فضائل کے باب میں مکمل کر دوں. اگر کوئی نبی کی گنہگار بھی ہو اور اس کے دل میں محمد کی محبت آ جائے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے. یہ مصطفیٰ وہ ذات ہے کہ جس سے محبت معیار نجات ہے, اور جس کی محبت پر اللہ گناہوں کو معاف کرے گا اس کی محبت کا محور حسین. اللہم یا اللہ تو اس سے محبت کر جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے. حسین کا رونا نبی کو گوارا نہیں. ایک کوچے سے گزر رہے ہیں, ایک گھر سے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی. وہ آواز حسین سے بہت ملتی. دروازہ بجا دیا, خاتون دروازے پر آئی, کہا اسے خاموش کرواؤ, اس کا رونا میرے حسین سے مشابہ ہے, مجھے حسین یاد آ رہا ہے. گلی میں کچھ بچے کھیل رہے تھے, ایک بچے کو نبی نے گود میں اٹھایا, پیار کیا, پھر زمین پر اتار دیا. پوچھا صاحب نے یا رسول اللہ یہ کون ہے, کس کا بچہ ہے؟ فرمایا مجھے اس سے غرض نہیں کہ یہ بچہ کس کا ہے, مجھے اس سے غرض ہے یہ میرے حسین سے پیار کرتا ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. جب امام حسین مسجد میں داخل ہوئے اور نبی خطبہ دے رہے تھے تو نانا کے شوق آغوش میں کہ کسی طرح گود میں جا بیٹھوں. کبھی نہیں ہوتا تھا کہ حسین آئے اور نبی ہاتھ پھیلا کر اپنی آغوش بنا لے. اب نبی ممبر پہ بیٹھے ہیں, امام حسین دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں, 3 سال کا سن ہے اور نانا کی طرف دوڑنے پڑ رہے ہیں. تو روایت کہتی ہے, سنی شیعہ نے لکھا ہے فسقط الحسین, فسقطت الحسین, حسین زمین پہ گر گئے. جو لکھا ہے کہ پیر میں کرتا الجھا اور آپ زمین پر آ گئے. جیسے ہی حسین زمین کی طرف آئے تو حسین کی طرف نبی نے اشارہ کیا, میرا حسین. تو تاریخ کہتی ہے کہ تمام اصحاب نے مڑ کر دیکھا, اور روایت کا جملہ ہے کہ فَسَارِعُوا إِلَى الْحُسَيْنِ, سب اپنی اپنی جگہ سے اٹھے اور ہر شخص چاہتا تھا کہ حسین کو گود میں لے لے. سب حسین کی طرف بڑھے اور پھر یدا بے یدن, ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ پر, حسین کو اس نے لیا, اس نے حسین کو لیا, اس نے حسین کو لیا. اس طرح اصحاب نے ایک سے دوسرے نے لیا اور گودی میں لیتے لیتے نبی تک پہنچایا.
اور نبی نے اپنی آغوش میں بٹھا کر خطبہ شروع کیا، میرے اس حسین کو غور سے دیکھو، اگر یہ وطن چھوڑ کر جا رہا ہو اور اس کے ساتھ اس کے بچے بھی ہوں اور تم میں سے کوئی زندہ ہو تو میرے حسین کا ساتھ ضرور دینا۔ عزادارو، حسین مدینہ سے مکہ آ گئے اور مکے سے امام نے کئی مہینے کا قیام کے بعد کربلا کا رخ کیا۔ سن 61 ہجری کا محرم اور 2 تاریخ کو امام حسین کربلا میں وارد ہوئے۔ جب کربلا میں وارد ہوئے تو گھوڑا چلتے چلتے رک گیا۔ بہت چاہا کہ گھوڑا آگے بڑھے مگر ذوالجناح آگے نہیں جاتا، تو فرمایا کہ ذرا معلوم کرو اس زمین کا نام کیا ہے۔ تو قریب کی ایک آبادی جو وہاں کا ایک گاؤں تھا، وہاں کے بزرگوں سے پتہ کیا تو مختلف نام بتائے، نینوا، ماریا۔ ایک ضعیف العمر بزرگ بھی تھا جس کے ہاتھ میں عصا تھی، وہ کانپتا ہوا آگے آیا اور کہا حسین آگے چلے جاؤ، آگے کہیں قیام کر لینا۔ امام نے فرمایا آپ اس جگہ کا نام بتائیے، اس زمین کا نام کیا ہے؟ کہا حسین ھذا کرب و بلا، یہ عرض کرب و بلا ہے۔ امام نے فوراً ہاتھوں کو بلند کیا اور پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرمایا عباس اس زمین کی، کوئی زمین وہ خریدتا نہیں تھا، اس زمین پر لوگوں کو تکلیفیں ہوتی تھیں۔ امام نے فرمایا عباس بھاری رقم ادا کر کے زمین خریدو، یہ جس کی بھی زمین ہے اسے پیسے دے کے زمین خریدو۔ اس زمین کو خریدا گیا اور پھر جب اپنی جگہ ہے، زمین ملکیت ہے، تو پھر اس کچھ حصے کے اندر نہر بھی آتی تھی، تو فرمایا کہ خیمے لگاؤ۔ اور جب حضرت عباس خیمے لگا رہے تھے تو مولا حسین تنہا بیابان میں مختلف سمتوں میں جا کے کھڑے ہو گئے تھے۔ دور سے جناب زینب دیکھ رہی تھی کہ منظر کیا ہے۔ بی بی نے دیکھا کہ کہیں حسین نے 2 رکعت نماز پڑھی، کہیں حسین زمین پر بیٹھ کر مناجات کرنے لگے۔ جب امام حسین کا سامنا ہوا تو فرمایا بھائی تم نے 2 رکعت نماز وہاں پڑھی، وہاں بیٹھ کر کچھ گفتگو کر رہے تھے۔ کہا بہن زینب یہاں ہم گھوڑوں سے گرائے جائیں گے، وہاں جو 2 رکعت میں نے نماز پڑھی میرا علی اکبر ایڑیاں رگڑے رہے گا، وہ جو 2 رکعت میں نے نماز پڑھی میرا عباس گھوڑے سے گرایا جائے۔ زینب جہاں میں نے مناجات پڑھی وہاں مجھے گھوڑے سے گرایا جائے۔ وہ نشیب کربلا، آپ آمادہ ہیں؟ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، سوائے غم اہل بیت میں ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ آج 4 محرم ہے، آج 4 محرم ہے۔ عزاداروں چلیے کچھ دیر کے لیے کربلا چلیے۔ ایک مسافر ہے جو حسین کی خدمت میں آیا ہے، اس کا نام حبیب ابن مظاہر ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ 2 مہمان حسین کے ہاں خاص آئے، ایک کو حسین نے بلایا اور ایک ہاتھ باندھ کر خود آیا۔ جو ہاتھ باندھ کر آیا وہ ہو رہے، سر سے عمامہ اتار دیا تھا اور بیٹے سے یہ کہہ رہے تھے کہ عمامہ تو عزت دار لوگ پہنتے ہیں، میں نے اپنی عزت چھوڑی کہاں ہے۔ جب میں نے حسین کے گھوڑے کی لگام کو پکڑا تھا اور نبی زادیوں کے رونے کی آوازیں بلند ہوئی تھی تو اسی وقت میں اپنی عزت کھو بیٹھا تھا۔ اور ایک وہ مہمان ہے جسے امام حسین نے خط لکھ کر بلایا ہے، وہ مہمان حبیب ابن مظاہر ہے۔ جب جناب زینب نے کہا نا بھائی دشمن کے تو لشکر میں اضافے پہ اضافہ ہے، آپ کا کوئی چاہنے والا نہیں ہے جو مدد کو آئے؟ تو فرمایا میں نے اپنے دوست حبیب ابن مظاہر صحابی رسول ہیں، میں نے انہیں خط لکھا ہے اور وہ بہت جلد پہنچنے والے ہوں گے۔ قاصد جب پہنچا نا عزادارو، تکلف نہیں کریں گے یہ بیان ہے،
تو حبیب اپنی زوجہ کے ساتھ کھانا تناول کر رہے تھے، دروازہ بجا تو پوچھا من الباب، کون ہے؟ آواز دی انا برید الحسین۔ بس یہ جملہ سنا ہاتھ پیر پھولنے لگے، دسترخوان چھوڑ کے دروازے پر آئے، امام حسین کے خط کو ہاتھوں میں لے کے آنکھوں سے لگایا، خط کو کھول کے پڑھنا شروع کیا تو اس میں 2 سطروں کا مختصر خط تھا، مجموعی طور پہ 2 سطریں ہیں جو امام حسین نے لکھی ہیں۔ بسم اللہ کے بعد لکھا ہے یہ حسین ابن علی کی طرف سے ہے، رجل فقی حبیب ابن مظاہر کے نام۔ سلام لکھ کر کہا حبیب تمہیں ہماری نبی سے نسبت کا احساس تو ہے کہ ہمارا نبی سے کیا تعلق ہے؟ اگر تمہیں ہماری نسبت رسول سے ہے کا احساس ہے تو جان لو کربلا میں دشمنوں میں گھر چکا ہوں۔ والسلام حسین ابن علی۔ عزادارو، میں نے ایک بزرگ سے سنا، میں نے خود نہیں پڑھا، کہ اس خط میں ایک سطر اور بھی تھی، اور وہ سطر یہ تھی کہ یہ جان لو کہ میرے ساتھ زینب بھی ہے، میرے ساتھ نبی زادیاں بھی ہیں۔ والسلام حسین ابن علی۔ کوئی حکم نہیں دے رہے کہ مدد کو آؤ، آگاہ کر دیا میرے مولا نے، آگاہ کر دیا کہ میرے ساتھ اب یہ حالت ہے۔ حبیب نے اپنی زوجہ سے کہا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، حسین کی مدد کو جا کر کیا مدد کروں گا؟ تو یہ سب نے لکھا ہے کہ زوجہ نے کہا پھر مجھے اجازت دے دو، اس لیے کہ تم ہی نے تو بتایا ہے کہ ان کے ساتھ زینب بھی ہے۔ کہا میں تو تمہارا امتحان لے رہا تھا، یہ کیسے ممکن ہے مجھے حسین بلائیں اور میں مدد کرنے نہ جاؤں؟ اجر و کمل اللہ، تھکیں گے نہیں رونے سے، یہ ایام گریے کے۔ اپنے غلام کو بلا کر کہا کہ گھوڑا میرا آمادہ کرو اور شہر کے فلاں رستے پہ جا کے کھڑے ہو جاؤ، جو شہر سے باہر نکلنے والے مختلف رستے ہیں، فلاں رستے پہ جا کے کھڑے ہو۔ حالات نامساعد تھے، بے راہوں سے ہوتے ہوئے، نامانوس رستوں سے ہوتے ہوئے حبیب پہنچے جب اپنے غلام تک جو گھوڑے کو لیے کھڑا تھا، تو کیونکہ آنے میں دیر ہوئی تو غلام گھوڑے سے کہہ رہا تھا کہ اگر کچھ دیر اور لگی اور میرا مالک نہ آیا تو میں تیری پشت پر بیٹھ کر کربلا جاؤں گا، اس لیے کہ نبی کا نواسا مدد کو بلا رہا ہے۔ حبیب کو بہت اچھا لگا، کہا تو نے حسین سے محبت کا اظہار کیا، میں نے اسی بات پر تجھے آزاد کیا۔ پیروں میں گر گیا، کہنے لگا مالک جب آپ کی خدمت کا وقت تھا تو میں آپ کے ساتھ رہا، اب آل رسول کی خدمت کا وقت ہے، مجھے اپنے ساتھ لے جائیے۔ اپنے غلام کو بھی ساتھ لیا اور میدان کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی حبیب حدود کربلا میں داخل نہیں ہوئے تھے کہ امام نے انتظام کرنا شروع کیا۔ آوازیں دی میرا دوست آ رہا ہے، میرا مہمان آ رہا ہے۔ آگے بڑھ کر حبیب کو گلے سے لگایا، اجر و کمل اللہ، آپ کی محبتیں اس کا اجر ملے گا آپ کو۔ آگے بڑھ کر اپنے حبیب دوست کو گلے لگایا، استقبال کیا، مرحبا آفرین، تکبیروں کی صدائیں بلند ہوئیں۔ عزادارو تکرار کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ خیمے سے جناب فضہ نکل کر آئے، امام کے کان میں کچھ کہا تو بیوی سے امام نے فرمایا اماں آپ خود کہہ دیجئے۔ تو فضہ نے آگے بڑھ کر کہا حبیب تمہیں زینب نے سلام بھیجا۔ حبیب نے سر سے عمامہ اتار دیا، حبیب ابن مظاہر، اجر و کمل اللہ، مجھے معاف کریں گے تاخیر ہو رہی ہے مگر ایک منزل اور آگے آ جائیے۔ حبیب ابن مظاہر نے امام حسین، حبیب کربلا میں اصحاب میں ایسے تھے جیسے اہل بیت میں حضرت عباس، جیسے اہل بیت میں عظمت حضرت عباس، ہر کام اہل بیت سے متعلق حضرت عباس سے کہیں گے، اصحاب سے متعلق جب امام کچھ فرمائیں گے تو حبیب کو بلا کے کہیں گے حبیب میرے اصحاب تک یہ کہہ دو، حبیب میرے اصحاب تک یہ پیغام پہنچا دو۔ حبیب کا درجہ بہت بلند ہے۔ جب حبیب کے جنازے پر امام پہنچے نا، میں نے مختصر کیا، جب حبیب نے شہادت پیش کر دی
اور حبیب کے جنازے پر امام پہنچے تو امام کی آنکھوں میں آنسو تھے اور روتے ہوئے جملہ کہہ رہے تھے کہ یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں یہ حافظ قرآن تھا، یہ قاری قرآن تھا، یہ ایک رات میں قرآن ختم کرنے والا قاری قرآن تھا، یہ قرآن پر عمل کرنے والا تھا۔ عزاداروں بہت گریہ ہو گیا۔ حبیب ابن مظاہر کا جوان بیٹا قاسم ابن حبیب ابن مظاہر جب باپ کربلا آیا تو قاسم کوفے میں نہیں تھا، سفر پر گیا ہوا تھا، رستے مسدود تھے، کربلا نہیں پہنچ پایا۔ لیکن جب یہ اسیروں کا قافلہ نیزے کی انیوں پہ سوار کٹے ہوئے سروں کا قافلہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام گیا، کوفے سے جب گزرنے لگا تو قاسم ابن حبیب نے جس کے ہاتھ میں نیزہ اور اس نیزے کے انی پر حبیب کا سر ہے اس سے جا کر کہا یہ میرے بابا ہیں حبیب ابن مظاہر، میں جوان بیٹا ہوں، مجھ سے گوارا نہیں ہے، مجھے میرے باپ کا سر دے دے تاکہ میں اسے دفنا دوں۔ تو جس کے ہاتھ میں سر تھا مختلف نام ہے، اس نے کہا مجھے دربار شام سے انعام ملنا ہے، کہا جو رقم تجھے وہاں چاہیے وہ میں یہاں دینے کو تیار ہوں، مگر کہا نہیں ہمیں سروں کی گنتی کروائی جاتی ہے، ہمیں سر وہاں تک پہنچانا ہے۔ سنیں گے عزاداروں، قافلہ کوفے سے باہر گیا، بس مجلس مکمل کر رہا ہوں، بہت گریہ ہو گیا۔ قافلہ کوفے سے باہر گیا تو قاسم ابن حبیب نے 10 نوجوان دوستوں کے ہمراہ حملہ کیا قافلے پر اور اپنے بابا کا سر چھیننے میں کامیاب ہوا، اور سر جب اپنی آغوش میں لے لیا تو دوستوں کو آوازیں لگانے لگا جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کا سر نیزے کی انی پر نہیں ہوتا۔ امام سجاد نے بیڑیاں سنبھالی، امام حسین کے سر کے قریب آ گئے، بابا یہ سچ کہہ رہا ہے، آپ کا بچہ مشیت کا پابند ہے۔ اللہ لعنت اللہ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، حاضرین کے رزق میں عزت میں اضافہ، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، یا حسین